السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، مشہور صحافی، کالم نگار، ایک ادبی شخصیت، شاعر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زندگی کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی لازم دبائیے، کیونکہ اسی طرح کی جو افسوسناک اور خوشی دونوں کی خبریں تو خبریں ہی ہوتی ہیں، خبر وہی ہوتی ہے جو آپ تک پہنچانی ضروری ہوتی ہے۔ تو بڑی تکلیف دہ یہ کچھ چند ہفتے رہے، بڑی بڑی اہم شخصیات سے پاکستان کو محروم ہونا پڑا، چاہے وہ کوئی شوبز کی شخصیت ہو یا ملکی سالمیت کی ترقی کا باعث بننے والی شخصیت، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوں، عمر شریف ہوں۔ آج ہمیں ڈاکٹر اجمل نیازی جیسے معروف کالم نگار، صحافی، ادب سے انتہائی اہم اور ایک نفیس قسم کی شخصیت سے آج ہم محروم ہو گئے۔ تو ناظرین، وہ جس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال کا کہنا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو اس مٹی نے بڑے بڑے ایسے سپوت اس مٹی پر جنم لے چکے ہیں جن پر ہم نے ہر سو فخری کیا ہے۔ تو انہی سپوتوں میں سے ڈاکٹر اجمل نیازی بھی ایک اہم انسان تھے۔ بڑی اگر آپ ان کی ادبی خدمات دیکھیں تو بہت ساری ایک لمبی طویل فہرست ہے ان کی چیزوں کی۔ ناظرین، اس کمیونیکیشن کے دور میں بھی ان کا کالم بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ نوائے وقت کے اندر بے نیازیاں کے نام سے ان کا کالم چھپتا رہا، جس میں ملکی سیاست اور بہت سارے موضوعات، تقریباً ہماری سوسائٹی کا ہر پہلو ہی اجاگر کرتے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب آپ اپنے اندر وہ کیفیت ایک بنا لیتے ہیں تو پھر ہی آپ کا کالم جاندار بھی ہوتا ہے اور سبق آموز بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام بھی اسی طرح، جس طرح اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان، انہوں نے ایک ہاسپٹل سے ایک پیغام دیا، ایک خط لکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر اجمل نیازی کا بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی ہے، تو شاید میں وہ اس کی جھلک آپ کو اس میں دکھاؤں گا، جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سخت بیمار ہوں، ہاسپٹل میں زیر علاج ہوں، لیکن مجھے بھی کوئی سرکاری شخصیت ملنے نہ آئی۔ 2.5 مہینے سے بیمار ہوں، مگر کوئی سرکاری بندہ مجھے پہنچنے تک نہیں آیا، اور بڑی سخت میں خدمت کی ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے اتنے سال، اور کوئی بھی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ ناظرین، یہ بے حسی کیوں ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جب اقتدار کے ایوانوں تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ایسی اہم شخصیات کو کس طرح یہ اگنور کر دیتے ہیں، جن کی چیزیں، جن کی باتیں اتنی موٹیویشنل باتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں آج، جو ہم نے روایات سیکھی ہیں، اقدار سیکھی ہیں، وہ یقین جانے ان لوگوں سے ہی سیکھی ہیں۔ جس طرح دھیمے پن میں سمجھانا اور جتنا خوبصورت انداز ہے گفتگو ان لوگوں کا، تو ایسے لوگوں سے موت تو برحق ہے ناظرین، سب کو آنی ہے۔ جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان بیٹھے ہیں، کل کو وہ بھی خاک ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان کو تھوڑی سی اصلاح اپنی کرنی لازم ہے، کیونکہ ہم اگر آج تندرست ہیں یا بڑی ہمارے اندر ایک توانائیاں ہیں، تو کل اسی جگہ پہ، اسی سٹیج پہ ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین، بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کی بڑی شخصیات روتے ہوئے ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب بہت بڑا نام تھے پاکستان کا، بہت سارے ادیب، صحافی، صحافت کے اندر ان کی خدمات ہیں۔ میرے پاس اجمل نیازی صاحب کے کوئی ایک دو اشعار تھے، تو میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ جو زندگی تیرے پاس ہے
وہ جو زندگی تیرے پاس ہے میرے ساتھ مل کر گزار بھی، مجھے اپنی آنکھوں میں قید کر، مجھے اپنے دل میں اتار بھی۔ تو میاں والی کی سرزمین پر یہ چمکنے والا ستارہ، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، تو لاہور کے اندر بڑی خدمات آپ نے کی ہیں، صحافت کے اندر، ادب کے اندر، کالم نگاری کے اندر بہت بڑا نام تھا آپ کا۔ تو آج ہم آپ کی بے نیازیوں سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی منزل آسان کرے۔ ہمارے جو حکام بالا ہیں یا جو سیاستدان ہیں یا بڑی شخصیات ہیں جس طرح بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، میں تو جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ آج جس جگہ پر اس طرح کے ہیروز، اس طرح کی ادبی شخصیات، اس طرح کے فنکار اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے، پکارتے ہوئے، شکوے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ خدا را اس پر غور کیجئے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے صدمے سہنے کی ہمت دے، ڈاکٹر اجمل نیازی کے خاندان کو بھی یہ صدمہ سہنے کی ہمت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔